بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ناول کو لائک بھی ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی، کتنی بوگس لڑکی ہو، آج تک کبھی نہ اسے دیکھا ہے نہ بات کی۔ کہا تھا نا اس کا نمبر لو اور بات کرو۔ ریما نے اس کی ڈھٹائی پہ سر پیٹ لیا۔ آنی کہتی ہیں اسٹڈیز پر فوکس کرو، بات کی تو بات بڑھ جائے گی، پھر یہ نہ ہو لڑکا شادی پر اصرار کرنے لگے۔ وہ اپنی آنی کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ اپنی آنی کو سمجھا دو، اتنی کوئی حور پری نہیں ہو، نہ ہی باتیں ایسی ڈھنگ کی کرتی ہو کہ بات بڑھا کر شادی کرنے کی ضد کرے۔ وہ منال نے ناک چڑھا کر حقیقت سے آگاہی دی تو وہ منہ پھلا گئی۔ اچھا ہے اپنے فیانسی سے بات مت کرو، ایسا نہ ہو وہ منگنی توڑ کر بھاگ جائے۔ تم جیسی فضول لڑکی سے بات کر کے کوئی سمجھدار انسان شادی پر راضی نہیں ہوگا۔ مرحا نے کہا لگا کر کہا تو سب ہنسنے لگے۔ وہ تلملا گئی۔ سنو ہان کا پینلٹی ڈنر رہتا ہے نا؟ اچانک منال کسی خیال سے جاگی تھی۔ وہ تینوں چونک گئیں۔ ہان کا دل پہلے سے ہی سہم گیا۔ دیکھو اس بار مجھے فضول ڈیئر مت دینا، میں نہ روڈ پر بلائنڈ بن کر چلوں گی اس بار، نہ ہی کسی کی چوری کروں گی۔ ہر بار ایسے ڈیئرز لے کر پھنس جاتی ہوں۔ وہ ہاتھ جھلا کر ناراضگی سے بولی، اور ہر بار پکڑی جاتی ہو، کبھی صحیح سے اپنا ڈیئر پورا نہیں کیا تم نے۔ مرحا نے بھی جل کر کہا، اس بار کچھ نیا ہے، میری کسی سے بیٹ لگی ہے اور تمہارا ڈیئر یہی ہے کہ میری بیٹ پوری کرو۔ منال نے پراسرار لہجے میں کہا اور قریب ہونے کا اشارہ دیا۔ تینوں چونک کر اس کے قریب ہوئیں۔ تمہیں کسی سے پیسے لینے ہیں اور جتنے ہو سکے لوگی۔ میری بیٹی لگی ہے فرینڈ سے، وہ ریچ ہے، پھر بھی کہتا ہے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے بیٹ لگائی ہے، اس سے پیسہ نکلواؤں گی، وہ نہیں جانتا کیسے اور کام تم کرو گی۔ منال کی بات پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ مجھے چورنی بنایا اب بھکارن بنا رہی ہو؟ بالکل نہیں، میں کسی سے پیسے نہیں لے سکتی۔ ہان نے کانوں کو ہاتھ لگا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ منال بدمزہ ہوئی۔ کم آن یار، اٹس ڈیئر، مزہ آئے گا، کال پر بات کر لو، سامنے مت جانا۔ ریما نے مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کال پر بات کرنا، خود کو بیچارہ بنا لینا، جو بھی کرو، اینڈ ڈونٹ وری، تم بھیک نہیں مانگ رہی ہوگی، تم جیسے ہی پیسے لوگی بیٹ پوری ہوگی اور میں اسے پیسے واپس کر دوں گی۔ ہاں نا؟ منال نے بھی آسانی کی۔ وہ لب کاٹتی متذبذب سی بیٹھی رہی، مگر اس بار کسی انجان سے پیسے مانگنا عجیب لگ رہا تھا اسے۔ اوکے، کون ہے وہ؟ کیا نمبر ہے؟ ان تینوں کے مسلسل دیکھنے پر ہار مانتی بولی، وہی جس سے تم ٹکرائی تھی مہندی پر۔ منال نے موبائل پر نمبر نکالتے ہوئے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہان کے گلے میں کوک کا گھونٹ پھنس گیا۔ کس سے ٹکرائی تھی؟ مرحا بھی متجسس ہوئی، جبکہ اپنی چیزیں سمیٹتی۔ منال نے مسکرا کر موبائل اس کے سامنے کیا۔ فرسٹ نمبر فرام لاسٹ، نوٹ کر لو۔ مجھے آج جلدی جانا ہے، بھائی اور بھابھی ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، ان کو سی آف کرنے جانا ہے۔ منال نے بیگ کندھے پر رکھا۔ وہ سر جھٹکتی نمبر نوٹ کر گئی۔ اس کا ارادہ نہیں بن رہا تھا اس ڈیئر کا، اس انسان سے پیسے مانگنے کا کام تو بالکل نہیں۔ اور سنو، تم اپنا انٹرو دے دو تو زیادہ آسانی ہوگی، اسے تم بہت پسند آئی ہو، ڈیئر پر آسانی ہوگی ڈیئر پورا کرنے میں۔ منال جاتے جاتے رک کر اسے آنکھ ونک کر کے بولی، تو مرحا نے لمبا او کیا تھا، اب تو بالکل نہیں کروں گی یہ ڈیئر۔ وہ چیپ انسان چپک گیا۔ کیا کروں گی؟ آنی کو پتہ چلا مار ڈالیں گی مجھے۔ وہ روک ٹوک کر گئی، فوراً انکار کر گئی۔ منال جا چکی تھی۔ فلرٹ کیوں؟ تم نے بس تھوڑا غریب لڑکی بن کر پیسے مانگنا ہے، پہلے کچھ بہانے سے بات کرنا اور ڈرامہ، وہ بھی کچھ دن کے لیے، پھر تو منال نے پیسے واپس کر کے سب کلیئر کر ہی دینا ہے۔ آنی کو کون بتائے گا، پاگل لڑکی۔ اور بات سنو، یہ ڈیئر سے تم انکار نہیں کر سکتی۔ یاد ہے مجھے تم نے لاسٹ ٹائم جو ڈیئر دیا تھا، اس عجیب سے لڑکے کو آئی لو یو بلوایا اور کتنے دن وہ تنگ کرتا رہا، اب تم بھی یہ کرو گی؟ یہ تو ایزی ہے۔ میرا نے اس کی بزدلی پر دانت کچکچا کر اسے رول یاد دلایا۔ اور تم فکر مت کرو، اگر نمبر چھپانا چاہو میرے پاس ایکسٹرا سم ہے، وہ یوز کر لینا، گیم اوور ہوتے ہی نمبر بند کر دینا، پیسہ تو وہ واپس لے چکا ہوگا، پھر کیوں تنگ کرے گا۔ ریما نے بھی اپنا بیگ کھولتے ہوئے ایک سم نکال کر اسے مشورہ دیا۔ گیم کے نام پر الٹے سیدھے ٹاسک پورے کرنے والی
پر ریحان نے یہ ٹاسک بھی لے لیا، یہ سوچے بنا کہ یہ ٹاسک اس کی زندگی میں کیا عذاب لانے والا ہے۔ سلور گرے بگاٹی تیز شور پیدا کرتی تیز رفتاری سے آ کر جھٹکے سے گراؤنڈ میں رکی تھی۔ لڑکے لڑکیاں سائٹ پر ہوتے راستہ دیتے گئے۔ گاڑی سے نکلنے والے لڑکے کو سبھی جانتے تھے، وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا سب سے اسٹائلش اور ایروگیٹ اسٹوڈنٹ عیسیٰ خان تھا۔ بلو جینس جو گھٹنوں سے کئی جگہ پھٹی ہوئی تھی، وائٹ ڈریس شرٹ، اوپر بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہ دراز قد سرخ اور سفید رنگت والا لڑکا ہمیشہ کی طرح اپنی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکاتا مسکراتا ہوا اپنی طرف آتے دوستوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے فرینڈز کے گروپ کے ساتھ کھڑی آئرہ کی چور نظریں ساتھ سے گزرتے عیسیٰ پر ہی ٹکی تھیں۔ جب اچانک وہ رک کر اس کی طرف مڑا تو وہ گڑبڑا کر رخ پھیرتی انجان بن گئی کہ وہ زمین پر جھکا تھا۔ ایکسکیوز می مس، اس کی بھاری آواز پر وہ اچھلی۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھا؟ حیرت سے وہ بے اختیار یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو، یہ والیٹ کیا آپ کا ہے؟ اس کے ہاتھ میں پنک گرلز والیٹ تھا جو اس نے زمین سے اٹھایا تھا۔ او جی یہ میرا ہے۔ وہ جلدی سے سر ہلا کر والیٹ لینے لگی۔ جب وہ ہاتھ پیچھے کر گیا، آر یو شور یہ آپ کا ہی ہے؟ کہیں دیکھ کر نیت تو نہیں بدل گئی؟ وہ ابرو اچکا کر بولتا والیٹ کھولنے لگا۔ آئرہ شوق سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تھا تو پوچھا کیوں ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس کے فرینڈز منہ کھولے اسے اور عیسیٰ کو سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ آئرہ شاہ، فادر زمان شاہ، ایج 21۔ والیٹ سے آئی ڈی کارڈ نکال کر وہ بلند آواز میں بول رہا تھا۔ آئرہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا کارڈ جھپٹا تو وہ چونکا۔ میں ہی آئرہ شاہ ہوں، میرا والیٹ واپس کریں، اس نے ضبط سے کہا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا جو عیسیٰ کو سمجھ نہیں آیا غصے سے یا شرمندگی سے۔ لے لے بھائی، ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے چوری تھوڑی کر لینی تھی، ویسے بھی اس میں۔ وہ والیٹ کھول کر نظر دوڑاتا رک کر پیسے دیکھنے لگا۔ 5000 ہیں اور بس۔ شرارت سے مسکراتا والیٹ اسے تھما گیا۔ وہ والیٹ چھیننے کے انداز سے لیتی سرخ چہرہ لیے پلٹ کر چلی گئی۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں، کیوں لڑکی شادی کے لیے تو نہیں کہہ گئی؟ کچھ فاصلے پر کھڑے اس کے دوست آئرہ کے جاتے ہی اس کے پاس آ کر بولے تو وہ کہا لگا کر ہنسا اور ایک نظر دور جاتی آئرہ کو دیکھا۔ بریو لڑکی ہے، عیسیٰ خان کو جواب دے رہی تھی۔ اٹریکٹیو، اٹس لو ایٹ فرسٹ سائٹ، اٹس لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ عیسیٰ کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے دوست ٹک گئے۔ وقتی کشش ہے میرے بھائی، پہلی نظر میں تو شرٹ پسند آ جائے تو وہ بھی نہیں لینی چاہیے کیونکہ اس کی خامیاں ذرا نظر میں نہیں آتی۔ ہاں دوسری بار بار غور سے دیکھو، پھر بتانا کیا بات ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے آگے بڑھ گئے تھے۔ کافی دور درخت کے پاس رک کر آئرہ نے پلٹ کر اپنے دوستوں کے گھیرے میں چلتے عیسیٰ خان کو دیکھا اور تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر سمٹ گئی۔ سماعت میں اس کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ آج پہلی بار قریب سے اسے سنا تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو حواس پر اب تک چھائی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے سامنے کینوس پر پینٹنگ کر رہی تھی۔ آخری ٹچ دے کر سیدھی ہوئی، ایک تنقیدی نظر ڈال کر مسکرائی۔ سامنے پھولوں کے پاس اڑتی تتلی کو پرشوق نظر سے دیکھتا دلکش سا چہرہ بنا ہوا تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں پھولوں کے رنگ شامل تھے۔ چہرے کی تازگی واضح تھی۔ سرخ لب دانتوں تلے دبے تھے، چہرے کی گرد بکھری لٹیں۔ وہ پروا تھی۔ ہر بار جب بھی وہ کوئی پینٹنگ بناتی تھی اس کی واحد ماڈل پروا ہی ہوتی تھی۔ برش وہیں رکھ کر اسٹول سے اٹھی، لائٹ بند کر کے اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرے سے جڑا اسٹور نما چھوٹا کمرہ وہ اپنے مطابق سیٹ کر کے وہاں پینٹنگ کرتی تھی۔ کمرے میں پروا بچوں کی طرح بیڈ پر آڑی ترچھی بے ترتیب سو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس بیٹھی۔ میرا بیبی، جھک کر پروا کا بالوں سے ڈھکا چہرہ سیدھا کر کے دیوانہ وار چومتی سرخ کر گئی۔ وہ اس کے پیار کی عادی تھی۔ ہلکا سا کسمسا کر پھر سے سو گئی۔ اس نے بال سمیٹ کر چادر کھینچی اور اس کا بکھرا لاپرواہ حلیہ ڈھک دیا۔ پاس ہی نیم دراز ہوتی موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھنے لگی۔ ابھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ پروا کی ہمیشہ سے ہی جلدی سو جانے کی عادت تھی اور وہ شروع سے ہی دیر تک جاگ کر پڑھتی تھی، اسی لیے رات گئے سونا معمول بن چکا تھا۔ آنی نے آج دن کے وقت پہلی بار اس کے فیانسی کا نمبر دیا تھا اسے، مگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا بات کرنے کا۔ اس کا نمبر دیکھتی وہ اس نمبر پر رکی جو آج اسے ڈیئر کے لیے دیا گیا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں ان صاحب کو بھی، شکل سے تو لوفر ہی لگ رہا تھا، بات بھی ٹھڑک پن سے کرتا ہے۔ یا اللہ، پھنسانا نہیں بس مجھے۔ جھرجھری لے کر بڑبڑاتی وہ ڈائریکٹ کال ملا گئی۔ بیل جا رہی تھی مگر رسپانڈ نہیں ہو رہی تھی۔
کال وہ ملاتی رہی۔ جی فرمائیں کون؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی سنجیدہ بیزار سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو سارا کانفرنس ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ ہیلو، میں پریہان۔ وہ گڑبڑا کر اپنا تعارف دینے لگی، پرواہ کی وجہ سے آواز دھیمے رکھی تھی۔ کون؟ پریہان۔ وہی بیزار لہجہ، اکتایا ہوا انداز۔ پریہان کو پریشانی ہوئی۔ وہ تو اسے کوئی ایزی گول سمجھ رہی تھی جو لڑکی کی آواز سنتے ہی مسکرا کر جواب دے گا، اور منال نے یہ بھی تو کہا تھا اسے اچھی لگی ہے، تو کیا نام نہیں جانتا وہ؟ پریہان۔ مسٹر سرفراز ہاشم کی مہندی پر ملے تھے۔ ٹکرائے تھے۔ میں نے وائٹ ڈریس۔ وہ تفصیل سے اپنا تعارف دے رہی تھی جب وہ ٹوک گیا۔ آپ نے یہ سب بتانے کے لیے کال کی مس پریہان؟ اور میرا نمبر کہاں سے لیا آپ نے؟ اس کے ایٹیٹیوڈ پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ عجیب بد دماغ انسان تھا۔ جب سامنے تھا فلرٹ جھاڑ رہا تھا، اور اب کال پر مجھے منال ہاشم نے آپ کا نمبر دیا ہے۔ معذرت کرنا چاہتی تھی، ایک تو آپ سے بری طرح ٹکرائی، پھر پراپر اپولوجائز نہیں کیا، بلکہ اٹ واز ایکسیڈنٹ مس پریہان، کال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اٹس اوکے ناؤ، ایکسکیوز می۔ وہ ایک بار پھر بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں نے شوق سے کال کی ہے، یا آپ کوئی توپ چیز ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوں؟ ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہے ہیں؟ سامنا ہونے پر جیسے آپ شرافت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اچھے سے یاد ہے مجھے۔ عجیب انسان۔ وہ دانت کچلا کر بولنا شروع ہوئی تو سانس لینا بھول گئی۔ دل چاہا منال کے جا کر بال کھینچ لے، جس نے جھوٹ بولا کہ اسے پریہان اچھی لگی۔ کال کاٹ کر موبائل سائڈ ٹیبل پر پڑھا اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ایک تو کسی انجان سے یوں بات کرنے کا ڈر ستا رہا تھا، اوپر سے اس کا نخرہ۔ پریہان کا دماغ کھول اٹھا۔ موبائل پر کال آ رہی تھی، اسی نمبر سے۔ وہ گھبرا گئی، کچھ زیادہ بول گئی تھی شاید۔ یقیناً اب وہ نخرے پر پچھتا رہا ہوگا، معذرت کرے گا، صحیح سے بات کرے گا۔ اس نے سر جھٹکا۔ جی چاہا آج ہی بس ڈیئر پورا کر کے سم توڑ دے اور جان چھڑوا لے۔ جی فرمائیں۔ کال اٹینڈ کرتے ہی وہ جل کر بولی، سوری بولے مس پریہان، ابھی اور اسی وقت اپنے وہ بیکار الفاظ واپس لیں جو مجھے بولے ہیں۔ سرد سی آواز پر وہ خوفزدہ ہوئی۔ موبائل سامنے کر کے دوبارہ سے نمبر دیکھا۔ وہ انسان اتنا عجیب اور خوفناک برتاؤ کیوں کر رہا تھا؟ شکل سے تو آئی سیڈ سوری ٹو می۔ وہ دھاڑا۔ پریہان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گود میں گرا۔ دل زور سے دھڑکا، چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ کون تھا آخر وہ گڑبڑا کر جلدی سے بیچاری کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں نے بہت مجبوری میں آپ کو کال کی ہے، مجھے سوری کریں مس پریہان۔ اس کی پھنکارتی آواز پر اس کا حلق خشک ہوا۔ بری پھنسی تھی۔ آئی ایم سوری ہکلا کر ابھی وہ یہی بول پائی تھی کہ جب کال کٹ گئی۔ وہ ساکسی بیٹھی رہ گئی۔ شاید وہ غلط کر بیٹھی تھی۔ وہ بظاہر ہنسمکھ انسان بہت سخت، سرد اور خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر ساتھ لیٹی پروا کو گلے سے لگا کر کسی گڑیا کی طرح خود میں بھینچ لیا۔ پریسا، پریہان اور پروا تین بہنیں تھیں۔ ان کے ماں باپ احسان اور شگفتہ دونوں ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر احسان ایک رات سوئے تو صبح اٹھ ہی نہیں پائے۔ ان کی اچانک خاموش موت نے ان کی فیملی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پریسا تب FSC کی اسٹوڈنٹ تھی، پریہان 10th کی اور چھوٹی پروا 6th کلاس میں تھی۔ ڈاکٹر شگفتہ نے خود کو بیٹیوں کے لیے مشکل وقت میں سنبھالا تھا۔ خاندان میں ان کی بس ایک ہی بہن تھی شائستہ، اور ایسے موقع پر انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا۔ 20 سالہ پریسا BSc کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر شگفتہ کی ایک ساتھی ڈاکٹر ماریا کے رشتے مانگنے پر اس کے بھائی کے ساتھ شادی کر دی۔ ان کی طبیعت انہیں ڈرانے لگی تھی۔ ڈاکٹر احسان کے بعد ان کی زندگی کی ویرانی نے انہیں بہت ڈرا دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندگی میں ہی اپنے گھروں کا کر دینا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور ان کی بیٹیاں بالکل ان کا پرتو تھیں۔ شفاف گلابی سی رنگت اور شہد رنگ آنکھیں اور بال، وہ سب دیکھنے والوں کی توجہ کھینچ لیتے تھے۔ پریہان جب کالج گرل تھی، اس کی خالہ شائستہ کی سسرالی رشتہ داروں نے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ لڑکا اچھا تھا، گھرانہ بھی بہت سلجھا ہوا تھا۔ لڑکا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ مسز شگفتہ نے کچھ سوچ سمجھنے کے بعد یہ پریہان کی منگنی کر دی۔ یہاں پریسا کی طرح پریہان نے بھی نہ کوئی اعتراض کیا، نہ ہی لڑکے کو دیکھنے پرکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کی انگیجمنٹ کے 3 ماہ بعد کسی آپریشن کے دوران ذرا سی غلطی پر پیشنٹ کی طبیعت بگڑ جانے پر شدید ٹینشن کا شکار ہوتی۔ ڈاکٹر شگفتہ کا BP شوٹ کر گیا۔ پیشنٹ کو تو ڈاکٹرز نے سنبھال لیا تھا، مگر پہلے سے کمزور دل ڈاکٹر شگفتہ زندگی ہار بیٹھی۔ ان کی موت پر
پریحان اور پروا کی کے سر پر قیامت گزری تھی۔ پریسا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کینیڈا ہوتی تھی۔ وہ ماں کی موت پر آئی تھی، مگر وہ بہنوں کے لیے پریشان حال تھی۔ وہ انہیں اپنے پاس رکھ سکتی تھی، نہ ہی اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ مسز شائستہ جو بے اولاد تھی اپنی خوشی سے ان دونوں کو اپنے گھر لے گئیں۔ پریحان اور پروا کو یہاں پوری توجہ اور پیار ملا تھا۔ آنی تو ہمیشہ سے بہت پیار کرنے والی تھی۔ ان کے خالو وقار صاحب بھی اچھے سے پیش آتے، مگر وہ ان کے زیادہ گھر سے باہر رہنے پر غصہ ہوتے تھے۔ پروا تو باپ کے بعد ماں کے بعد جانے پر پریحان کو بہت عادی ہو چکی تھی۔ وہ 16 سال کی ہو چکی تھی، مگر بہت خاموش رہتی تھی۔ گھر سے زیادہ باہر نہیں جاتی تھی، نہ زیادہ فرینڈز بناتی تھی۔ وہ بس پریحان کے ارد گرد گھومتی تھی، مگر پریحان کی فرینڈز تھیں جن کے ساتھ وہ باہر بھی جاتی تھی، ہلا گلا بھی کرتی تھی اور ہر مستی کرتی تھی۔ وہ اب یونی اسٹوڈنٹ تھی۔ فی الحال اس نے لمٹس یاد رکھی ہوئی تھی، مگر شائستہ بیگم کو اس کا ہر وقت گھومنا پھرنا ڈراتا تھا، اور وہ اس معاملے میں بہت ضدی ثابت ہوئی تھی۔ اس لیے انہوں نے جو ڈرائیور ان بہنوں کے لیے رکھا تھا وہ خاص طور پر پریحان کی جاسوسی بھی کرتا اور مسز شائستہ کو سب تفصیل دیتا کہ وہ کب اور کہاں گئی۔ خان حویلی کے مردان خانے میں اس وقت خان یوسف بیٹوں کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ دوسرے علاقے کے خان حاکم خٹک ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہم یہ دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں خان صاحب۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا قتل یعقوب خان نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ لڑائی کس بات پر ہوئی تھی خان صاحب؟ گولی تو دونوں نے چلائی تھی۔ یعقوب خان کی زندگی بچ گئی اور ارباز خان حاکم خان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ خان یوسف کا اپنے بیٹے کے ذکر پر چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آج بھی جوان بیٹے کی لاش یاد آتی تھی تو دل کٹ سا جاتا تھا، اور حاکم خان گڑے مردے اکھاڑنے آ گئے تھے۔ میرے ارباز خان نے دل پر گولی نہیں ماری تھی حاکم خان، وہ مارنا نہیں چاہتا تھا، تمہارا بیٹا مارنے کے ہی ارادے سے کھڑا تھا وہاں۔ اب پرانی باتوں کا فائدہ نہیں۔ خان یوسف نے ضبط سے جواب دیا، خون بہا لے لیا حساب برابر۔ میں چاہتا ہوں اب پرانی دشمنی کو ختم کیا جائے۔ میں اپنی بیٹی اور اس کی اولاد سے ملنا چاہتا ہوں خان صاحب۔ حاکم نے درد بھری بھیگی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اپنے جوان نواسوں کو دیکھا، جو ایسے پتھر بنے بیٹھے تھے جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ خان یوسف نے یاور خان اور داور خان کو دیکھا۔ بنی ہوئی عورتیں بھلا کب اپنوں سے ملتی ہیں حاکم خان، اور کیسے کرو گے صلح؟ تمہیں کیا لگا یہاں آ کر یہ تقریر کرو گے اور میں سب بھلا دوں گا، اپنے جوان بیٹے کی موت بھلا دوں گا؟ خان یوسف نے تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے تمسخر سے حاکم خان اور اس کے ساتھ آئے بیٹے کو دیکھا۔ خان صاحب ہم پھر سے رشتہ داری کر لیتے ہیں، میں آپ کے خانزادہ کو۔ ابھی حاکم خان کی بات درمیان میں تھی جب خان یوسف بفر گئے۔